اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا۔ وہ ایک جسم تھا جس کی آواز گائے کی تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے جو اس بچھڑے کی عبادت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے تھے، جسے سامری نے ان کے لیے قبطیوں کے ان زیورات کو ڈھال کر بنایا تھا جسے انہوں نے ان سے مستعار لیا تھا۔ اور اس نے اس بچھڑے کے ڈھانچے میں اس مٹی کی مٹھی ڈالی جسے اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نشانات سے لیا تھا، تو وہ ایک بچھڑا بن گیا جس کے قالب سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی وحی اطلاع دے دی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ میں، فرمایا کہ بے شک ہم نے یقیناً تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ بچھڑا گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا اور اس کی گائے کی سی آواز تھی یا یہ سونے کا بنا ہوا ایک قالب ہی برقرار رہا اور اس میں ہوا کے داخل ہونے سے گائے کی سی آواز پیدا ہوتی تھی۔ مفسرین کے یہ دونوں ہی قول ہیں۔ صحیح حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور بیان کیا جاتا ہے جب اس بچھڑے نے گائے کی سی آواز نکالی تو لوگوں نے اس کے گرد رقص شروع کر دیا۔ وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے، یہی تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، مگر وہ موسیٰ بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ طٰہٰ میں، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا، کیا ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ نہ ان سے بات کر سکتے ہیں اور نہ ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تردید فرما رہا ہے کہ یہ بچھڑے کی وجہ سے گمراہ ہو کر اس ذات سے غافل ہو گئے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور ہر چیز کو وجود بخشا ہے، مگر انہوں نے بچھڑے کے اس قالب کی پوجا شروع کر دی جس سے گائے کی سی آواز تو نکلتی تھی مگر وہ ان سے نہ تو کوئی بات کر سکتا تھا اور نہ خیر و بھلائی کی طرف ان کی کوئی رہنمائی کر سکتا تھا، مگر ان کی آنکھوں پر جہالت اور ضلالت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اور فرمان الہی، اور جب وہ نادام ہوئے اور دیکھا کہ بے شک وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ گویا ان کی طرف سے اپنے گناہ کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا اظہار تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔